السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ کل سے ایک عجیب سوچ میرے دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، تو میں یہی سوچا کہ شاید میں اس سے نکل نہ پاؤں، بجائے کہ میں ایک ایسی بات، ایسا موضوع لاؤں جس میں میرا دل نہ ہو، میرا دماغ نہ ہو، آپ سے کوئی تھوڑی سی ایک بڑی پرسنل ایموشن لیول پہ میں جو آبزرو کیا وہ شیئر کیا جائے۔ جو میں سوچ رہا ہوں، کل سے سوچ رہا ہوں کہ کیا ہم کوالیفائی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک سماج کہہ سکیں؟ کیا یہ یہاں کے جو دنیا کی جو 5ویں بڑی پاپولیشن ہے جس کا نام پاکستان ہے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ریاست ہے، جس میں ادارے ہیں، جس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جس میں انصاف ہوتا ہے، جس میں عدالتیں ہوتی ہیں، جس میں قید ہوتی ہے، سزائیں ہوتی ہیں؟ مجھے تو عجیب کسی سوال کا جواب نہیں ملا۔ کل جب میں نے یہ سنا کہ گجرانوالہ میں ایک نوجوان 28 سالہ نوجوان اشرف کو صرف اس شک پہ کہ اس نے موٹر سائیکل چوری کی ہے، پہلے اس کو سڑکوں پہ ایک پیٹرول پمپ میں سرے عام لوگوں کے سامنے پہلے اس پہ تشدد کیا، پھر پولیس بلائی، پولیس اس کو لے گئی، ایک ایسے انسان کو جس پہ اتنا تشدد تھا کہ اس نے 1 گھنٹے کے بعد مر جانا تھا، تو انہوں نے اس کو ہاسپٹل کی بجائے یہ سوچا کہ اس کو پہلے تھانے لے کے جائیں۔ ساری میں اس کی تفصیل آپ کو دوں گا کس طرح اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو راستے میں ان کو بھوک بھی لگ گئی، تو انہوں نے اس کو گاڑی میں باندھ رکھا ہتھکڑیوں میں اور خود کھانا کھاتے رہے، اور جب کھانا کھانے کے بعد واپس ہے اپنی گاڑی میں دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو جو احساس یا اپنی فیلنگ دی ہیں وہ بڑی، شاید اب آپ کو لگا ہوگا کہ میں صحیح اپنی جو فیلنگز ہیں اندر وہ کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے کہ میں اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ میں کسی ایک ڈارک ایج، ایک پتھر کے زمانے کی ایک ایسی مثال آپ کو دینے جا رہا ہوں جہاں پہ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور اس ہجوم میں کوئی کسی پہ جو مرضی الزام لگا دے اور وہیں پہ انصاف، فوری انصاف، تشدد، مارا ماری کرو، اس کی جان لے لو اور کو جی ہم نے انصاف کر دیا۔ یہ جو ہجوم کا یہ رویہ ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک واقعہ ہے۔ میرے خیال میں اس پہ پاکستان کے حکمرانوں، حکومتوں، ہر اس بندے کو جو ذمہ دار پوزیشن میں بیٹھا ہے اس کے لیے ایک لمحہ فکری ہے، اور افسوس یہ ہے، دکھ یہ ہے کہ میں کل سے سوائے ایک مجرمانہ خاموشی کے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، مجھے کہیں کچھ اس پہ کوئی رد عمل نظر نہیں آیا۔ تو واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ یہ محمد اشرف گجرانوالے کا رہائشی ہے جو سینٹرل پنجاب کا اور پاکستان کا تقریباً گجرانوالہ چھٹا بڑا شہر ہے، یہ اس کی داستان ہے اور لاہور سے تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ تو اس کا کام ہے کباڑیے کا۔ کباڑیے سے مراد ہے کہ یہ پرانی سی اس کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے اور یہ سارا دن لوگوں کے گھروں میں جا کے کباڑ اکٹھا کرتا ہے اور رات کو بیچ کے اپنا پیٹ پالتا ہے۔ کل کا واقعہ یہ ہے کہ جب اس کی گاڑی موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا تو یہ وہاں پہ موٹر سائیکل پہ اس نے موٹر سائیکل پار کی اور پیٹرول کی جو 3-4 وہاں پہ موٹر سائیکلیں جہاں کھڑی تھی وہاں اس نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی اور یہ واش روم، باتھ روم میں چلا گیا۔ جب وہاں سے جب فارغ ہو کے آیا تو اس کے ہاتھ میں جو چابی تھی اس نے جس موٹر سائیکل پہ لگائی، ایک دم شور پڑ گیا، چور چور چور۔ اس نے کہا نہیں یار چور نہیں ہوں میں، معذرت، یہ میری موٹر سائیکل یہ نہیں، یہ ہے میں نے غلطی سے اپنی موٹر سائیکل سمجھ کے نا اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کیا۔ تو اس کی کسی نے سنی، وہاں 5-6 جو لوگ تھے انہوں نے اس کو دبوچا اور جناب اس پہ تشدد شروع کر دیا اور اس پہ پورا انہوں نے 1 سیکنڈ میں انویسٹیگیشن کر لی، سب ان کو پتہ لگ گیا یہ چور ہے، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اور اس شور سے بچایا کہ اس کو کوئی بچانے آتا، اسی پیٹرول پمپ پہ ایک ٹائر شاپ تھی، وہاں سے 6-7 جو لڑکے تھے جو کام کرتے تھے ان کو بھی ایک بہت بڑا ایک مقصد مل گیا، ایک بہت بڑا چور مل گیا، ایک مجرم مل گیا، وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو 16-17 لوگوں نے اس کو اس طرح اس پہ تشدد کیا کہ مطلب وہ ویڈیو ہمارے پاس ہے، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا دکھائیں، کیا آپ کو یہ بربریت، یہ جو پتھر کے زمانے کا انسان دکھائیں کہ آج کا پاکستان دکھائیں۔ تو اس پہ اتنا ظلم ہوا اور اس کے بعد جب اس کو 1-2 دفعہ اتنا اس پہ تشدد ہوا تو وہ بے ہوش ہوا، نیم بے ہوش ہوا، تو اس پہ یہ کہا گیا کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے اور اس کو مارو کیونکہ یہ جو بے ہوش نہیں ہوا یہ ڈرامہ کر رہا ہے، یہ چور ہے۔ تو بہرحال اس کو اس کے بعد وہاں پہ ایک مزدہ ایک ٹرک کھڑا تھا، اس کے تحت اس کو باندھ دیا گیا اور پولیس کو جناب 15 پہ فون کر دیا گیا۔ یہ تشدد، یہ جو دردناک کہانی ہے جو انسانیت کی تذلیل ہے، ابھی ختم نہیں، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ تو جناب پولیس والے آتے ہیں، اے ایس آئی صاحب آتے ہیں اپنے اہلکاروں کے ساتھ، تو آتے ہی اس کو بالوں سے پکڑتے ہیں، اس کو کھینچ کے اس مزدہ ٹرک سے اپنے جو وین ہے پولیس وین میں ڈال لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کو تھانے لے کے جا رہا ہوں، یہ بہت بڑا آج ہم نے کیس پکڑ لیا۔ اب راستے میں ان کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ جناب اپنا
گاڑی اپنی کھڑی کرتے ہیں وین، اس میں وہ تشدد اس پہ ہوا ہے، خون و خون ہوا ہے، اور وہ زندگی کی اپنی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے. وہ جناب کھانا کھانے گئے اور ان کی مرضی ہے، وہ جب کھانا کھا کے آئیں واپس آئیں، تو واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے. تو یہ ایک پاکستانی کی کہانی ہے، یہ ایک 28 سالہ نوجوان کی کہانی ہے جو ایک کباڑیا تھا، جو محنت سے کام کرتا تھا. یہ اس کا انجام ہو گیا. اور کل سے میں محسوس کر رہا ہوں، میرا خیال تھا کہ یہ پنجاب میں بھی ایک حکومت ہے، یہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ حکومت ایک اسلام آباد میں بھی ہے شہباز شریف کی. جب جو ترکی میں جاتا ہے تو 2-4 کروڑ روپے کے اشتہارات اخباروں میں لگ رہے ہیں کہ ہم ترکی جا رہے ہیں، بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں. تو وہ حکومت تو شاید میرا حال ترکی میں مصروف ہے، پنجاب حکومت شاید اس میں بڑی مصروف ہے کہ یہاں پیپلز پارٹی کو کتنے وزیر ہوں گے، ہمارے وزیر کدھر ہوں گے. تو عام آدمی کی تو یہ کہانی ہے، یہ سٹوری ہے، یہ کل کا واقعہ ہے. اور ابھی تک مجھے ایک ذمہ دار آدمی نظر نہیں آیا جو حکومتی ہو، جو انتظامیہ کا ہو، جس کا کوئی تعلق ہو، کوئی سماج کے بارے میں اتنی بڑی جو ایک کہنا چاہیے ایک ظلم کی ایک اتنی بڑی داستان ہے جس پہ آپ جتنا سوچیں وہ کام ہے. کوئی نہیں، چاروں طرف ایک خاموشی ہے. اور اس کے بعد جب میں نے اس پہ مزید کام کیا، اس پہ میں نے کوشش کی اس کو سمجھا جائے، اس پورے واقعے کو. میں نے اپنے آپ کو ایک کمیونیکیٹر ایز اے جرنلسٹ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر خالی یہ واقعی بیان کروں تو اس کے ساتھ کم از کم یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں تھوڑا سا کسی سائیکالوجسٹ سے، پولیس افسروں سے، جو سماجیات کے ماہرین ہیں، ان سے بھی بات کروں کہ یہ رویہ کیا ہے، کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. تو وہ جو میں نے ان سے جو انفارمیشن لی یا جو ان کے جو خیالات تھے وہ جان کے مجھے مزید ڈپریشن ہوا، مجھے مزید دکھ کا احساس ہوا. ایک تو سب سے بڑی جو اس میں بڑی تھوڑی سی جب میں نے اس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کی تو 1994 سے پاکستان میں 60 ایسے واقعات ہیں جس میں کچھ ریلیجس ریزنز بھی ہیں. 60 ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں کراؤڈ نے، ہجوم نے مل کے کسی ایک بندے کے کہنے سے ایک الزام لگا اور انہوں نے اس طرح ہلاکتیں کی ہیں. 60 کے واقعات ہیں. اور کمال دیکھ لیں کہ 94 سے یہاں پہ کون سی حکومتیں آئی ہیں. یہاں پہ فوجی حکومتیں آئی ہیں، پیپلز پارٹی آئی ہے، تحریک انصاف آئی ہے، مسلم لیگ نون آئی ہے، سارے آئے جی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، قانون کی باتیں کرتے ہیں، احترام کی باتیں کرتے ہیں، اداروں کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ واقعات ابھی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا تھوڑے اپنا دسمبر میں پچھلے سال جو سری لنکا کا جو ایک یہاں پہ ایک مینیجر تھا ایک فیکٹری میں جو اس کے ساتھ ہوا، گو کہ اس کے بعد 6 لوگوں کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ہمارے یہاں عدالتوں نے اپنا آپ دکھایا ہے، مگر پھر بھی جو واقعہ تھا اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی جاگس آئی ہوئی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. پھر مجھے وہ 2010 کا بھی سیالکوٹ کا واقعہ یاد آ گیا، جو 2 بھائی تھے، جو نوجوان غالباً ایک 13 یا 14 سال کا تھا، ایک 15 یا 16 سال کا تھا، کہ ہجوم مسلسل ان پہ تشدد کرتا رہا، حتیٰ کہ ان کی جب ڈیڈ باڈی تھی اس پہ بھی ہاکیاں مارتے رہے، اس پہ بھی کرکٹ کے بیٹوں سے ان کو تشدد کرتے رہے. تو یہ جو رویہ ہے اس پہ جو میں نے جو پولیس آفیسر تھے جو ریٹائر جو بڑی پوزیشن پہ رہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو یہ رویہ ہے، جو اس طرح کا واقعہ ہر دوسرے تیسرے مہینے پاکستان میں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو جو لوگ سماج کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ماہر ہیں، یہ سماجیات کو سمجھتے ہیں، انسانوں کے رویوں کو سمجھتے ہیں، تو ان کو کہنا ہے کہ ایسے واقعے تب ہوتے ہیں جب معاشرے میں بہت بڑی اکثریت کو یہ کہیں نہ کہیں یہ کانفیڈنس نہ ہو، ان کو اعتماد نہ ہو کہ ہمارے ملک میں ایک نظام ہے، ہمارے ملک میں ادارے ہیں، ہمارے ملک میں پولیس ہے، وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے، ہمارے ملک کا عدالتی نظام ہے، عدلی ہے. تو جب آپ کو ڈیپ ڈاؤن، چاہے ہم جتنا مرضی کہیں کہ آپ عدلیہ کی توہین نہیں کر سکتے، آپ جتنا مرضی کہیں کہ ہماری پولیس کی آپ تعریف کریں، وہ پاکستان ریاست کا حصہ ہے، وہ ہم شاید منہ سے کریں، مگر دل سے یہاں کی بہت بڑی جو اکثریت ہے اس کو شاید یہ جو ماہرین نے کہا کہ ان کو یہ وہ کنونس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ نظام جو انصاف نہیں دے سکتا، لہٰذا جو ہی ان کو کوئی موقع ملتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ بدی ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ کرمنل ہے، یہ ملزم ہے، یہ مجرم ہے، تو وہ فوراً تشدد پہ جاتے ہیں. وہ فوری انصاف سمجھتے ہوئے، نیکی سمجھتے ہوئے وہ اپنی طرف سے اپنے مائنڈ سے وہ اچھائی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، نیکی کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس کے بعد جب میں نے سائیکالوجسٹ جو ماہر نفسیات تھے ان سے بات کی تو ان کی طرف سے بہت ہی ڈپریسنگ ایک انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عدم برداشت ہے، کسی کو برداشت نہ کرنا اور اتنا غصہ ہونا اور اس طرح کسی کی جان لینا، اس تشدد کے پیچھے ان کا سب سے بڑا کہنا تھا کہ آپ
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں، یہ محرومیوں کی ایک داستان ہوتے ہیں. ان کو زندگی میں کبھی ایسی اتھارٹی نہیں ملی، ان کو زندگی میں وہ ٹائم نہیں ملا جہاں ان کو یہ احساس ہو کہ میں زندہ ہوں، میں زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہوں. یہ جو کام کرتے ہیں دباؤ میں کرتے ہیں. جاب پہ جاتے ہیں تو ان کا جس کے لیے کام کرتے ہیں اس سے ڈرے ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں تو اپنے بڑوں سے ڈرے ہوتے ہیں. معاشی پریشانی ہے، مہنگائی ہے، نظام میں جان نہیں ہے، شدید گرمی ہے. مطلب آپ دیکھیں گجرانوالہ اور لاہور 1 کروڑ سے زیادہ میرا حال ہے پورے لاہور میں جب 115-120 ٹیمپریچر ہوتا ہے تو 3 یا 4 سوئمنگ پول ہیں اس گرمی سے بچنے کے لیے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی نہر پہ چلا جائے تو وہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں جی یہاں سے امیر لوگ بڑے بڑے افسر گزرتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا کہ نہر پہ لوگ ننگے ننگے نظر آئیں. تو اس طرح وہ جو نفسیاتی پہلو جو ہے وہ اتنا خوفناک انہوں نے بتایا کہ یہ جس کو ہم کراؤڈ مینٹیلٹی بولتے ہیں، ہجوم کی مینٹیلٹی، اس میں ہجوم میں جو اندر ہر فرد کے اندر بے بسی ہے کہ اس کو یہ احساس کبھی نہیں ملا کہ میں طاقتور ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں. اور اندر جو غصے ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو ڈیپریویشن ہے، کمی ہیں، کمزوری ہیں، تو وہ موب مینٹیلٹی میں بدل جاتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو پہلی دفعہ طاقتور محسوس کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں حق پہ کھڑا ہوں اور میں حق کے کھڑے ہوتے یہ بہت بڑا کام کر رہا ہوں. تو یہ وہ ایک نفسیاتی پہلو بھی میں نے آپ سے شیئر کیا، آپ سے میں نے سماجی پہلو بھی شیئر کیا، اور جو مرضی شیئر کر لیں. میں یہ سوچ رہا تھا جو میرا آغاز آپ سے میں نے کیا کہ میرا سوال وہیں کا وہیں ہے کہ اس واقعے سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈارک ایج سے نکل گئے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم پتھر کے زمانے سے ہم آگے آ گئے ہیں؟ 7,000 ارب روپیہ ہم خرچتے ہیں اس ریاستی مشینری پہ جس میں حکومت ہے، MNA ہیں، MP ہیں، بیوروکریسی ہے، 10,000 محکمے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو پاکستان کے عوام کے لیے بنائی ہیں. کیونکہ ریاست کا جو بنیادی تصور یہ تھا کہ عوام کا ٹیکس ہوگا اور یہ ریاست ان کو پروٹیکٹ کرے گی. تو 7,000 ارب سے روپے سے چلنے والی جو ریاست تھی اس میں کل یہ واقعہ ہوا ہے اور مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. میں تو اس واقعے سے کل سے نکل نہیں سکا اور میرے اندر وہی ایک ڈپریشن ہے، ایک مایوسی ہے. اور میں اگر آپ کی دل آزاری میں نے اس سے کی ہے تو میں آپ سے پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں. میں آئی کوڈ ناٹ ہیلپ، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا. اسی لیے میں نے سوچا کہ آج میں اپنے جو دل کی درد ہے، جو میری آنکھ نے دیکھا ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے، میں کیونکہ ایک جرنلسٹ ہوں، ایک کمیونیکیٹر ہوں، آئی مسٹ شیئر ود یو. تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ اس سے زیادہ میں شاید بول نہ سکوں. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.